بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت صدقہ، زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو یا پھر صدقہ جاریہ ہو، انسان کے لیے سب فائدہ مند ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ تو غرباء، مساکین، فقراء اور محتاجوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اس بات کا کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ جس طرح آج دنیا میں اپنے حق طلبی کے لیے عدالتوں اور حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا۔ غرباء، مساکین اور فقراء حشر کے میدان میں جہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، مالدار لوگوں کے گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور غریب لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، یا الہ العالمین، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اب اس سے میرا حق دلوا دیجیے۔ اس وقت مالدار لوگوں کی نیکیاں ان غریبوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، اس کعبے کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، تو نے کیا گناہ کیا، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس نے عرض کیا بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے عرش و کرسی، لوح و قلم سے بھی بڑا گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں، ان سے بھی بڑا گناہ میں نے کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اچھا بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بیان کر اپنے گناہ کو۔ اس آدمی نے کہا میں ایک مالدار آدمی ہوں، جب کوئی شخص محتاج، فقیر، مسکین یا یتیم میرے پاس آتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور ان سے سخت نفرت ہوتی ہے اور میں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کم بخت، تو دور ہو جا، یہاں سے چلا جا، کہیں تیرے برے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ عالم کی تمام مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر 1000 سال تک بھی تو کعبے میں نماز پڑھے اور روزے رکھے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں کا دریا بہہ پڑے اور آنسوؤں کے پانی سے درخت پیدا ہو جائے اور لوگ ان درختوں سے فائدہ حاصل کریں، باوجود یہ کہ تو بخیلی پر مرے، بخل پر مرے،
تو تو ضرور دوزخ میں جائے گا، کیونکہ بخل کفر کی جگہ پر ہے اور کفر کا بدلہ آگ ہے۔ اسلام کے شیدائیوں، غور کرو کتنا بڑا گناہ غرباء اور فقراء کا حق مارنے کا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک فرما دیا کہ بخیلی سے کام لینا عرش و کرسی سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بخیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بخیل تھا، لوگوں میں ملعون اور بخیل سے مشہور تھا۔ ایک دن ایک مجاہد فی سبیل اللہ اس کے پاس گیا اور کہا، اے فلاں، مجھے جہاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کر دینا ہے، لہذا مجھے ایک تلوار دے دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر سکوں، تم کو اللہ کی طرف سے جنت ملے گی۔ اس بخیل نے انکار کر دیا۔ مجاہد نامراد ہو کر واپس جانے لگا۔ اچانک اس بخیل کو احساس ہوا اور اس مجاہد کو واپس بلایا اور ایک تلوار اس کو دے دی۔ وہ مجاہد دعا کرتا ہوا خوشی خوشی روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا، اے مجاہد، تلوار کہاں سے آئی؟ اس نے بتلایا، فلاں آدمی نے دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بخیل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک عابد سے ملاقات ہوتی ہے جس نے 70 سال تک عبادت اور ریاضت کی تھی، روزے پر روزے رکھا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ فلاں آدمی کے گھر جو بخیل سے مشہور ہے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس عابد نے کہا، حضرت اس کے پاس مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعملی کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عیسیٰ، اس عابد سے کہہ دو اس بخیل کو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک تلوار صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت دے دی گئی ہے، اور اس عابد سے کہہ دو تم کو تکبر اور فخر کرنے کی وجہ سے اس کی جگہ میں کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دوسری عبادتوں سے افضل ہے، اور کیوں نہ ہو، اس سے مخلوق کو ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے۔ عبادت گاہیں بنتی ہیں، قرآن پاک شائع ہوتے ہیں، پانی کا نظم کیا جاتا ہے، روڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیاوی اعتبار سے پورا معاشرہ اور انسانی زندگی مال پر موقوف ہو کے رہ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج دین کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، دین مٹا جا رہا ہے، قرآن عدالتوں سے نکلا جا رہا ہے، غریب اور مسکین مسلمانوں پر غیر قہقہے لگا رہے ہیں، تمہاری بیوہ عورتیں غیر مسلموں سے بھیک مانگ رہی ہیں، تمہاری یتیم اولاد غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کے اندر رحم و کرم، ہمدردی، عفو درگزر، محبت کا مادہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، قرآن نے سکھایا تھا، صحابہ نے اپنایا تھا، علماء مجتہدین نے اس کی نظیریں پیش کی تھی، وہ مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فوراً تمام صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں اور شوق سے، ذوق سے مال جمع کر کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ہر آدمی دین کے لیے مال لاتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ دین کی اشاعت کیسے ہوتی ہے۔ جب آمینہ کے لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، اے ابوبکر، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہنے لگے، اے میرے آقا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ بھی تو اسلام کے نام لیوا ہیں، دعوی اسلام میں پیش ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سامنے دین کی کتنی ضروریات موجود ہے، مگر لہو و لعب میں خرچ کرنا تو فخر سمجھتے ہیں اور راہ حق میں صدقہ کرنے کو ہلاکت مال کہتے ہیں۔ یہ اس قوم کی بدنصیبی ہے۔ مسلمانوں، تنظیم قائم کرو،
اپنے مال اور وسائل سے کارخانے لگاؤ تاکہ مسلمانوں کو کارخانوں میں کام کرنے کا موقع ملے۔ بیواؤں کو ان کی حسب حالت کام حوالے کر کے ان کا وظیفہ متعین کرو۔ تعلیم کو جاری کرو، اونچے سے اونچی تعلیم حاصل کرو۔ سب سے اونچی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم پر مال خرچ کرو، آخرت میں تمہیں بے پناہ بدلہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان سے باران رحمت روک لی جائے گی، یعنی رحمت کی بارش روک لی جائے گی۔ تم نے زکوٰۃ کو روکا، اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا۔ تمہارا اعتقاد آلات اور اسباب پر ہو گیا، اللہ نے زمین کے پانی کو سکوڑ کر رکھ دیا، نتیجہ یہ ہوا تمہارے تمام آلات فیل ہو کر رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن وہ مال ایک زبردست اژدہا کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کے 2 جبڑے ہوں گے۔ وہ اپنے مالک کو دونوں جبڑوں کے درمیان میں دبا لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں۔ ایک عورت کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت روتی پیٹتی رہ گئی۔ اس عورت کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے ان دونوں روٹیوں کو کسی فقیر کو دے دیا۔ فقیر ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس نے عورت کے لیے دعا کی، فقیر کی دعا عرش معلیٰ کو ہلا دیا۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں نے آسمانوں میں کوہرام مچا دیا۔ اے الہی، نیک عورت کا بھوک کے وقت کا کیا ہوا صدقہ اور فقیر کی خوشی کے وقت کی دعا کیا بیکار ہو گئی؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فوراً بھیڑیے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، خبردار، یا تو اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑا ورنہ تجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ بھیڑیا بچے کو صحیح سالم منہ میں لے کر آیا اور عورت کے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ دوستو، 2 روٹیاں صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ نے بچے کی جان بچا دی۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، کتنی آفتوں، کتنے عذابوں کو روکنے والا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔